الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا حکم۔ دیکھیں، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی یہ عبادت ہے۔ تو عبادت تو غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہو سکتی، کوئی جانور کسی کے نام پہ ذبح نہیں ہو سکتا، اللہ ہی کے نام پہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور نہ کوئی جگہ مخصوص کی جائے گی، کس جگہ پہ جا کے نام آپ اللہ کے لے رہے ہیں لیکن کوئی جگہ مخصوص کر رہے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اب تو عبادت غیر اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر کوئی یہ نہ کہے، پھر کوئی بکرا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، یا کسی اور ولی کے نام پہ، نبی کے نام پہ، حضرت علی کے نام پہ ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، یا حضرت حسین کے نام پہ ذبح کرنا، بکرا ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے بلکہ بد دعا دی ہے ان لوگوں کو جو لوگ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، اس پر لعنت کی گئی ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ وہ لوگ جب اللہ کی رحمت سے دور ہیں تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ وہ لوگ جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر رہے ہیں تو اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پہ، نبی علیہ السلام نے بد دعا دی ہے۔ تو پھر وہ جب اللہ کی رحمت سے ہی دور ہیں تو وہ کیسے جائیں گے جنت میں؟ کیسے بچیں گے جہنم سے وہ؟ اسی لیے غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا یہ عمل انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور انسان کفر اور شرک تک پہنچ جاتا ہے، کافر اور مشرک بن جاتا ہے انسان۔ اس سے پتہ چلا کہ ذبح کرنا یہ ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت کسی اور غیر کی نہیں ہو سکتی، کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا اس میں۔ بعض لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، شیخ کے اصالے صاحب کے لیے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نام اللہ کا ہی لیتے ہیں، ان کا یہی جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سوال یہ ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کے لیے بھی تو کریں نا ذبح، ان کو صالح صاحب کے لیے، تو وہ تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ صرف معاملہ صالح صاحب کے نہیں ان کا ہوتا، ان لوگوں کو تو وہ تو نیک لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ ان کی وہ جنتی ہوں گے، لیکن ان کو کیا ضرورت ہے صالح صاحب کی؟ یہ آپ جو گناہ گار ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ان کے اوپر امید کی جاتی ہے کہ وہ معافی جنتی بھی ہو سکتے ہیں، جنتی نہیں بھی ہو سکتے، یا وہ ابھی گناہ گار ہیں، واللہ عالم ان کا کیا معاملہ ہے۔ تو ان کے لیے زیادہ ضرورت ہے کہ اب ان کے لیے صدقہ خیرات کریں۔ لیکن اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب اور بھی ہوتا ہے لوگوں کا، ٹھیک ہے نا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو راضی کرنا، ٹھیک ہے نا، ان کو راضی کرنا، یا ان کو یہ بھی ایک مطلوب ہوتا ہے، ان لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ شیخ کے قریب ہونے کے لیے، کوئی تقرب کے لیے کچھ کریں، شیخ کی خوشنودی کی حاصل کرنے کے لیے کچھ کریں، کہ وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے یا ہماری مصیبتیں دور کروائیں گے اللہ کے ہاں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ان لوگوں کی یعنی کہ نیت ہوتی ہے، شیخ ہماری جو ہے نا وہ باتیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم ان کے صالح صاحب کے لیے بکرا ذبح کیا جائے۔ ایسی جو چیزیں ہیں کہ شیخ کے نام پہ بکرا ذبح کرنے والے شرک اور کفر سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتے، تو یہ بھی ان لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ وہ خوش ہوں، ہماری جو مصیبتیں ہیں وہ اللہ سے دور کروائیں، ہم سے خوش رہیں، ہم ان کا تقرب اللہ کا حاصل کر لیں گے ان کے ذریعے، وسیلے کے نام پہ، سفارش کے نام پہ، تو یہ بہرحال جائز نہیں ہے۔ اس لیے شرک کا ارتکاب جب بندہ اس میں محفوظ نہیں رہتا اس طرح کسی کام کر کے شرک سے، تو وہ شرک کا ارتکاب ہی کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، شیخ عبد القادر کے نام پر 11ویں دینا۔ کیا اللہ کے نبی نے کوئی ایسا پیغام دیا ہو، یا صحابہ سے کوئی ایسا بات ملتی ہو، یا چاروں اماموں نے کوئی ایسا حکم دیا ہو، یا شیخ عبد القادر جیلانی نے خود ایسا کوئی حکم دیا ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ سارے اعمال بدعت ہوں گے۔ اگر آپ 11ویں دے رہے ہیں کسی کے نام پہ، یا ان کے نام پہ، کسی کے نام پہ چیزیں بانٹ رہے ہیں، تو یہ ساری بدعت ہے۔ تو جو بدعت ہوتی ہے وہ چوری، ڈاکہ، قتل، زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ کیوں ان گناہوں سے بڑا جرم ہے؟ کیونکہ یہ گناہ جو آپ
بڑے بڑے ہیں ان سے کو گناہ آپ گناہ سمجھتے ہیں نا، تو ان کی آپ توبہ کر سکتے ہیں، لیکن بدعات کو تو آپ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، تو اس کو کیسے آپ بچیں گے؟ جب اس کو آپ گناہ سمجھیں گے نہیں توبہ کیسے کریں گے؟ تو جو بڑے بڑے گناہ آئے ہیں جو بدعات سے چھوٹے ہیں، ان کے تو شاید آپ توبہ کر لیں گناہ سمجھ کے، لیکن بدعات سے کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ تو آپ ثواب سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ ہی کے نام پہ جانور ہونا چاہیے، اور کسی کے نام پہ کوئی چیز نہیں بانٹنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پہ رکھے، شرک سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔